اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و جسمی لہ الفداء واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عزیزان محترم، عقیدہ توحید پر آج کی ہماری دوسری گفتگو ہے۔ عزیزان گرامی، توحید کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کو، اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ وعلیکم السلام۔ جس طرح خدا ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر خدا کی خلقت میں خدا کے ساتھ ہم نے کسی اور کو بھی خالق مان لیا تو اب خدا دو نہیں رہے، خدا ایک نہیں رہا، بلکہ اسے آپ نے دو بنا لیا۔ ایسا ہی ہے، اگر آپ نے کہا کہ خدا رازق ہے اور یہ رازق کوئی اور بھی ہے تو خدا کے ساتھ رزق میں آپ نے شریک قرار دے دیا۔ خدا مالک ہے، اسی طرح کوئی اور بھی مالک ہے، تو اب خدا کو آپ نے واحد نہیں جانا، بلکہ خدا کے ملک میں کسی اور کو بھی شریک قرار دے دیا۔ ہم نے کہا کہ جو مذہب اہل بیت، اس کی توحید انتہائی خالص ہے۔ مذہب حقہ اور مذہب اہل بیت کے پاس جو عقیدہ توحید ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ معروضی حالات کہہ لیں یا بعض لوگوں کے سیاسی مفادات کہہ لیں کہ جو حسین کے فالوورز ہیں، جو حسین کے ماننے والے ہیں، جو علی کے ماننے والے ہیں، جو جناب زہرا کے ماننے والے ہیں، جو حسن مجتبیٰ کے ماننے والے ہیں، جو امام حسین کے ساتھ ساتھ باقی ان کے فرزند جو کہ معصوم ہیں ان کو ماننے والے، اپنے دیگر احباب کو جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ مطالعہ کیجئے، اپنی اسٹڈی کیجئے اور دیکھیے کیا کہیں اور بھی کسی مکتب کے پاس اس انداز سے توحید پر گفتگو کی ہے جس انداز سے مکتب اہل بیت نے گفتگو کی ہے۔ جو اہل بیت کا اسکول آف تھاٹ ہے وہاں پر نگاہ کیجئے، اگر نہیں ہے تو جا کے دیکھیے میرے امام حسین کی دعائے عرفہ، دیکھنا ہے تو جا کے دیکھیے
میرے چوتھے امام سید سجاد کی صحیفہ کاملہ اگر دیکھنا ہے تو جا کے دیکھیے. میرے پہلے امام حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے نزدیک کرم اللہ وجہہ کی وہ مایہ ناز خطبات پر مشتمل نہج البلاغہ. لیکن کیا کیجئے کہ شرک کا الزام بھی ان پر لگ رہا ہے جن کے آباء و اجداد کے بھی آباء و اجداد نے بتوں کو جو اماجگاہ کی صورت میں خانہ کعبہ میں جمع ہو گئے تھے انہوں نے پاک کیا. کوئی اور نہیں ہے. سادات کے جد اعلیٰ تھے جنہوں نے پاک کیا ہے. لیکن آج کوئی کاظمی ہے تو اس پر شرک کا الزام لگتا ہے, کوئی زیدی ہے تو ان پر شرک کا الزام لگتا ہے, کوئی اگر رضوی ہے تو اس پر شرک کا الزام لگتا ہے. یعنی جن کے آباء و اجداد نے جس کے پاس ان کے پاس شجرہ موجود ہے وہ اپنے شجرے کو جہاں متصل کرتے ہیں انہی اجداد نے ان کے تمہیں سکھایا ہے کہ توحید کیا ہے, خدا کیا ہے. خدا وہ واحد لا شریک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. خدا کی اوصاف کو انہوں نے بتایا ہے. لیکن میں نے کہا کہ معروضی حالات ہیں کہ جن کے بنا پر لوگ بعض جہلا کو دکھا کر یہ شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں کہ ان کے مکتب میں خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک قرار دیا جا رہا ہے. بہت نازک مقام پر آ گیا ہوں. کسی اور کو بھی شریک قرار دیا جا رہا ہے. چلتے ہیں ذرا شرک کا معنی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں انصاف کے ساتھ اگر ہمارے مکتب میں کوئی شرک کر رہا ہے تو خدا کی قسم وہ مکتب تشیع کے نزدیک بھی وہ کافر ہے. لیکن کیا ایسا ہی ہے کہ جسے آپ شرک کہہ رہے ہیں وہ شرک ہے نا بات؟ دیکھیں جب کوئی مجرم ہوتا ہے اس پر اگر الزام ہو, ایک چور ہے, قرآن کہتا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ, اس کے ہاتھ کاٹ دیجئے. بھئی آپ جو حکم لگا رہے ہیں کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, لیکن 10 بستہ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ وہ چور ہے یا نہیں. یعنی صرف سزا کا متعین کر دینا کافی نہیں ہے کہ چونکہ سزا موجود ہے لہذا وہ شخص سزا یافتہ ہے. پہلے آپ بتا تو دیں کہ جو اس جرم کی سزا آپ دے رہے ہیں, لگا رہے ہیں, کیا جرم اس پر ثابت بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ 2009 میں حج کرنے کے لیے گئے, خدا نے سعادت نصیب فرمائی. جب پہنچے اپنے آخری نبی مکرم کے جالیوں کے سامنے, روزے کے سامنے, پاکستان میں بیٹھتے ہیں. کتنے ایسے ہیں مسلمان, سارے کے سارے ایسے ہیں جن کا دل تڑپتا ہے کہ وہ جائیں مدینے میں اپنے آقا کی ان روزے کی جالیوں کی زیارت کر لیں, ان کے چوکھٹ کا بوسہ دے دیں. ہے نا سارے کے سارے. اور چل مدینے چل کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. لیکن جیسے ہی پہنچے وہاں پر کچھ لوگ دھکے دے کر نکالتے ہیں, ہٹو. اور اگر آپ نے چوم لیا تو گویا آپ نے وہ جرم کر لیا, شرک کر لیا. اگر آپ بحث کریں تو آپ پر شرک کا ٹائٹل بھی لگ جائے گا. دیکھیے پروردگار کی ذات وہ واحد و یکتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس کی گواہی دینے والا بھی جب جالی کے قریب آتا ہے تو دھکے دیے جاتے ہیں. اگر کسی مقبرے کے پاس کھڑا ہو کر اس سے خطاب بھی کر رہا ہو تو شرک کا دعویٰ لگ جاتا ہے. میں نے کہا غور کیجئے, کیا آیا شرک ہے؟ بھائی شرک یہ ہے کہ پروردگار کے خلقت میں اس کے خالق ہونے کے ساتھ, اس کے مالک ہونے کے ساتھ, اس کے رازقیت کے ساتھ آپ کسی اور کو شریک قرار دیں اور اس کو اس کا ہم پلہ قرار دیں. یہ شرک ہے, یہ شرک ہے.
لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پروردگار رازق ہے، پروردگار رزق دینے والا ہے، اور پروردگار نے فرشتوں کو بھی تقسیم کرنے مامور کر دیا ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ فرشتوں نے مجھے یہ رزق دیا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کہاں سے شرک ہو جائے گا؟ دیکھیے، فزیکلی کوئی شرک قرار دے ہی نہیں سکتا۔ پروردگار کی ذات کے ساتھ کسی اور کی ذات کوئی ملا سکتا ہے؟ نہیں ملا سکتا۔ تو ہوتا کیا ہے؟ فزیکلی تو کوئی شرک نہیں ہے۔ اگر آپ نے فرض کریں میں کہوں کہ اس کمرے کے ساتھ ایک کمرہ شریک کر دیں، اٹیچ کر دیں، ہو سکتا ہے؟ تو کیا آپ نے سمجھ لیا کہ توحید بھی پروردگار کی ایسی ہے کہ آپ ایک پروردگار ہے، محدود ہے، زمانے کے ساتھ ہے، اس میں آپ نے کسی اور کو پروردگار بنا لیا؟ نہیں، فزیکلی تو کوئی شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پروردگار کوئی مجسم نہیں ہے، وہ جسم سے ماورا ہے، وہ خالق کے جسم ہے۔ پروردگار کسی مکان میں نہیں ہے کہ آپ اسے کسی مکان میں کسی اور کو محدود کر دیں۔ پروردگار کسی زمانے میں نہیں ہے کہ اسے کسی اور زمانے کے ساتھ کسی اور زمانے میں کسی کو شریک قرار دے دیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ بس اعتقاد رکھ لینا کہ یہ پروردگار کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک قرار دے رہے ہیں، یہ اعتقاد کر لینا، یہ نیت کر لینا آپ کو مشرک بنا دے گا، آپ کو موحد نہیں رکھے گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو بھائی جب تعلق ہے نیت کا، میرے اپنے عقیدے کا، اعتقاد کا، تو مجھ سے پوچھو تو کہ میں رسول کی جالی کو جو چوم رہا ہوں کیا خدا بنا کے چوم رہا ہوں؟ کیا جب میں رسول کی جالی کو چوم رہا ہوں تو کیا خدا بنا کے چوم رہا ہوں، یا خدا کی خالقیت کا ایک حصہ سمجھ کے پوچھ رہا ہوں، یا میں چوم رہا ہوں؟ یا میں جب پروردگار کے ان ہستیوں کو، اولیاؤں کی قبروں پہ جا رہا ہوں تو کیا ان قبروں کو میں پروردگار کا شریک قرار دے رہا ہوں؟ کیا اس کے ساتھ انہیں مالک سمجھ رہا ہوں؟ کیا اس کے ساتھ انہیں رازق سمجھ رہا ہوں؟ ہاں، میں رازق مان سکتا ہوں لیکن بذات نہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں، جب میں کہتا ہوں فرشتوں نے روح قبض کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں فرشتہ کیسے روح قبض کر سکتا ہے؟ پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، پروردگار ہے جو موت دیتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ فرشتہ زندگی دیتا ہے، فرشتہ مارتا ہے؟ تو آپ کے دل کے اندر بھی یہ ہوگا کہ فرشتہ جو مارتا ہے وہ حکم پروردگار سے مارتا ہے۔ اگر آپ نے کہا یہ فرشتہ ہماری جو روح قبض کرتا ہے یہ مستقل قبض کرتا ہے، پروردگار کے مقابلے میں آ کے قبض کرتا ہے، تو خدا کی قسم یہ بھی شرک ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ بھی شرک ہے۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ جو ماؤں کے پیٹ میں فرشتے ہیں جو صورتوں کو بناتے ہیں، اگر آپ نے یہ کہا تو یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے اگر آپ کی نیت میں یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں یہ کام کرتے ہیں، خدا کے اذن سے کام نہیں کرتے، تو شریک ہو گئے۔ لیکن اگر خدا کے مقابلے میں نہیں کہا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی یہ مقرب بندے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں رزق پہنچ رہا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ ان کے وجود کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے، ان کی وجود کی وجہ سے ہم باقی ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اس لیے پروردگار نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو اب یہ عین توحید ہے، یعنی ہم اپنے امام کو خدا کے مقابلے میں نعوذ باللہ لا کر نہیں تصور کرتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بندگان خاص ہیں، پروردگار کے خاص بندے ہیں۔ تو جو ہے نا آپ لوگوں کی، تو آج یہ ایک بحث کلیئر ہو جانی چاہیے۔ ہم سے پوچھو تو صحیح، اگر ہم خاک پر سجدہ کرتے ہیں اور ایک آگے خاک شفا رکھ لیتے ہیں تو فوراً یہ الزام لگتا ہے کہ آپ مٹی کو پوج رہے ہیں، آپ مٹی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بھئی کتنا فرق ہے؟ ہم سے پوچھئے تو کہ ہم مٹی کو سجدہ کر رہے ہیں یا مٹی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ اعلیٰ قسم کی توحید ملے گی، اعلیٰ قسم کی،
اور جتنی بھی توحید کی بحثیں ہیں یا تو مسلمانوں نے قرآن سے لی ہیں یا قرآن کے بعد ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے لی ہیں. یہ دو بڑے سورسز ہیں، قرآن اور پیغمبر کی احادیث. لیکن مجھے بتائیے کہ ان دو سورسز کے علاوہ، دو ماخذ کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی اور ماخذ نہیں ہے، نہیں ہے نہیں. اور جو قرآن کا ماخذ ہے وہ ان کی عقلوں سے ماورا ہے، اس کی گتھیوں کو سلجھانا بس کی بات نہیں ہے اگر پیغمبر نہ بتائیں. اور جو پیغمبر کی روایتیں ہیں اس کے اندر اختلاف آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ راوی کیسا ہے، راوی کس شان میں روایت کر رہا ہے، راوی کو روایت کرنے والے کون ہیں. لیکن ہمارے مکتب میں اگر آپ چلے آئیں، حسینی مکتب میں، تو جو بھی امام ہے ہمارا وہ اپنے خطبے کی ابتدا کرتا ہے تو پروردگار کی حمد اور ان کی توصیفات سے کرتا ہے، پروردگار کی وصف سے کرتا ہے. جا کے دیکھیے گا جناب زینب نے جو خطبے دیے ہیں اس بے کسی کے ساتھ، اس غربت میں بھی وہاں توحید کا درس دیا ہے. ذرا غور کیجئے گا، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، اللہ اکبر، پہلا خطبہ، جا کے دیکھیے گا میرا مولا کس طرح سے توحید کو بیان کر رہا ہے، کس طرح بیان کر رہا ہے. اچھا میں روک کر جملہ کہوں، جب پیغمبر نے مکہ والوں کو دعوت توحید دی ہے تو وہاں پر کیا کہا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اپنی بات نہیں کی ہے، ابھی صرف یہ کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے. تو کیا عربوں کو یہ لا الہ الا اللہ کے اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے یہ جملہ ہضم ہو رہا تھا؟ نہیں ہو رہا تھا. میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کو یہ لا الہ الا اللہ ہضم نہیں ہوا ہے. ایک کربلا اس کی واضح مثال ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کے مقابلے میں آنے والے لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، خدا کی قسم انہیں لا الہ الا اللہ کا پتہ ہوتا تو جو بنائے لا الہ الا اللہ ہے اسے آ کر شہید کر رہے ہوتے. درود پڑھے محمد محمد. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، کہ جو لا الہ کی بنیاد ہے اسے قتل کرنے والے کہ لا الہ الا اللہ کو ہضم کر سکیں؟ نہیں. گزشتہ روز کی مجلس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ میرے مولا جنگ جمل میں کہنے لگے کہ دیکھو ہم جو جنگ کر رہے ہیں اسی توحید کے لیے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پہلا خطبہ جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے، ترتیب کے لحاظ سے جو پہلا مقام دیا ہے سید رضی نے، وہ پہلا خطبہ جا کے دیکھ لیجیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، لا یبلغ مدحتہ القائلون، کہ اس کی مدحت کی، اس کی تعریف کرنے والے اس کی مدحت تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی تعریف تک نہیں پہنچ سکتے. لاکھ اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ 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 اللہ، نہیں پہنچ سکتے. ولا یحصی نعماہ العادون، اور اس کی نعمتوں کو گننے والے اس کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. کیا کیا نعمتیں دی ہیں پروردگار نے، کبھی غور کیا ہے؟ نہیں غور کیا ہے. ایک روز ایصال ثواب کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھو پروردگار نے صرف ہمیں زندہ رکھا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کتنے ایسے آرگنز ہیں کہ جسے پروردگار مسلسل رزق دیتا ہے، جس کے بنا پر ہماری یہ جسم کی یہ عمارت قائم ہے. ایک ایک جز کو اگر دیکھ لیں تو پروردگار نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، کیا خوبصورت بنایا ہے.
صرف آنکھوں کو دیکھ لیں، صرف آنکھوں کی نعمت کو دیکھ لیں. ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تو میں اپنی آئی سائٹ چیک کروا رہا تھا، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب قریب کی نگاہیں تھوڑا کمزور لگ رہی ہیں. تو انہوں نے نمبر چیک کیا اور کہا بتائیے سیٹ کیجئے کہاں آپ کو صحیح لگ رہا ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کہاں صحیح لگ رہا ہے کیا مطلب ہے؟ پہلے تو میں جہاں چاہتا دیکھ لیتا اور قریب کی ڈائریکشن اور قریب کے دوری اور قربت سے کوئی مطلب نہیں تھا. کہہ رہے 40 سال کے بعد نگاہیں کمزور ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب اب وہ زمانے گئے جب خلیل میاں فاختے اڑایا کرتے تھے. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ 40 سال کے بعد جب قریب کی نگاہیں کمزور ہوتی ہیں تو کتنی پریشانیاں ہو جاتی ہیں. پہلے آرام سے سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتے تھے، اب سوئی کی پہچان نہیں ہوتی کہاں پر ہے. تو پروردگار نے نعمتیں دی ہیں. کیا آنکھ کے پردے، ایک جگہ میرے مولا نے کیا خوبصورت ٹڈی کے بارے میں ارشاد کیا اور فرمایا ہے کہ تم اس کی 2 لال رنگ کی آنکھیں نہیں دیکھتے ہو، کس طرح اس کے 2 عدسے میں پروردگار نے کس طرح نور دے دیا ہے. ٹڈیوں کو دیکھیں، پورا خطبہ ہے میرے مولا کا، انشاءاللہ کبھی آگے مجلس میں بیان کروں گا. ان کی آنکھوں کو دیکھو، 2 سرخ آنکھیں. میں کہتا ہوں اپنی آنکھوں کو دیکھ لیجئے. آپ کہتے ہیں نا بڑا اچھا کیمرہ آیا ہے، کتنے پکسل کا ہے؟ جو پکسل کے دنبال میں ہے، حرکت کر رہا ہے، مہنگے کیمرے کے چکر میں ہے، کبھی اس نے اپنی آنکھ والے کیمرے کو دیکھا ہے کہ پروردگار نے کس خوبصورتی سے بنایا ہے؟ اچھا کس طرح انسانی پتلیاں کس طرح آنکھوں کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرتی ہیں. جب زیادہ نور آ جائے تو آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں. یہ جو آٹومیٹک پروردگار نے فنکشن صرف آنکھ میں دے رکھا ہے. غور تو کیجئے کیا خوبصورتی ہے اس میں، کیا پردے ہیں. کبھی اس نے غور کیا کبھی انسان نے کس کمپنی نے بنایا ہے؟ پروردگار نے کسی امیر اور غریب کے بچوں میں آنکھوں کی نعمتوں میں فرق نہیں کیا ہے. اسٹیٹس دیکھ کے نہیں دیا ہے، جیب دیکھ کے عطا نہیں کی ہے، زمان اور مکان کو دیکھ کر عطا نہیں کیا ہے. اس کی صنائیت سب کے لیے ہے. جس نے بھی اس نے انسان بنایا ہے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے. کیا واقعی نعمتیں لینے والا بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. جو کر بھی رہا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں تو خدا کی قسم یہ خود کفران نعمت ہے. اگر انسان اپنی لیتی ہوئی سانسوں کا بھی اگر انسان حساب لے لے، جو میں آکسیجن لے رہا ہوں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کر رہا ہوں، اس کا بھی اگر شکر ادا کرے تو سانس لینا بھول جائے گا، سانس رک جائے گی اور انسان اس کے شکر ادا نہیں کر پائے گا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو بھی تو تم اس کو احصا نہیں کر سکتے. کیا واقعی نعمتیں گنتے ہیں ہم؟ شمار کر سکتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں لا یؤدی حقہ المجتہدون، کہ اگر کوشش کرنے والے اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، نہ اس کی مدحت کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ اس کی مدحت صحیح سے کر سکتے ہیں، نہ اس کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں، اور نہ ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں. ولا یؤدی حقہ المجتہدون، اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. کیا خوبصورت انداز سے میرا مولا پروردگار کی نعمتوں کو، اس کی صفات کو گن رہا ہے. اچھا روک کر جملہ کہہ دوں، یہ خطبات آپ کو نہج البلاغہ میں ملیں گے، وہ ہمارے مکتب میں ملیں گے، کہیں اور نہیں ملیں گے. اچھا اگر آپ کہیں کہ نہیں پیغمبر کے علاوہ بہت سے اور ہیں، میں نے کہا پیغمبر کے علاوہ اگر کوئی اور خود پروردگار کی ذات پر، اس کی صفات پر گفتگو کرتا ہے تو میرا چیلنج ہے، دعویٰ ہے، یا تو وہ ہوگا کہ جس کا تعلق خود رسول سے ہوگا یا خود رسول ہوگا. اگر رسول بیان کر رہے ہیں تو عین توحید بیان کر رہے ہیں، عین وحی بیان کر رہے ہیں، یا وہ ہوگا جو رسول جیسا ہوگا. وہی بیان کر سکتا ہے
اور لہٰذا ہمیں نظر آتا ہے کہ 40 سال کے سن مبارک تک لوگ پہنچ گئے، لیکن انہیں لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اور اگر ان کی خود عقل پہنچ رہی ہوتی تو پیغمبر کے بتانے سے پہلے پہنچ جاتی۔ نہیں، پیغمبر بتا بھی رہے ہیں، عالم یہ ہے کچھ مسلمان ہو بھی گئے ہیں، تب بھی بعض لوگ اتنا انفسائز کرتے تھے اپنے شرک پر کہ تلوار لے کر آمادہ قتل بھی ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں ایمان لے کر آ گئے، لیکن جو بعد میں ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور ہے، اور جو کل ایمان ہے اس کا ایمان اور ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، تو کوئی اور کیوں گفتگو نہیں کرتا؟ کوئی اور بھی ہو جو خدا کی توحید کو بیان کرے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور میں اس خطبے کو آگے چل کر بیان کروں گا کس شان کے ساتھ میرا مولا توحید کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا، میں نے کہا تھا کہ آپ جو شرک کا الزام لگا رہے ہیں تو فزیکلی شرک تو کوئی کر نہیں سکتا، بس اس کا تعلق نیت سے ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کوئی اور بنا کر اپنا خدا لے آئے گا تو بھائی آپ کا عقیدہ پہلے سے خراب ہے کہ آپ خدا کو کوئی مجسم مان رہے ہیں، کوئی اور جسم اس کے آگے آ سکے۔ نہیں، کوئی بت تو بنا سکتا ہے، کوئی لات و منات و عزا تو بنا سکتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جو لات و منات و عزا کی پوجا کر رہا ہے وہ ان کو شریک قرار دے رہا ہے پروردگار کے ساتھ۔ تو آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا جو جالی کو چوم رہا ہے یہ خود اس جالی کو اپنا رب مان رہا ہے؟ یہ کیسے تصور کر لیا آپ نے کہ جو مٹی کے اوپر سجدہ کر رہا ہے آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا کہ یہ مٹی کو سجدہ کر رہا ہے؟ مٹی کو سجدہ نہیں کر رہا۔ اور میں نے ایک روز پہلے بھی کہا تھا اور اپنے سننے والوں کے لیے کہا تھا، اگر کوئی یہ دیکھ کر آپ کو کہے کہ آپ کیونکہ خاک پر سجدہ کرتے ہیں لہذا آپ شرک کرتے ہیں، تو ان سے آپ یہ ضرور کہہ دیجئے کہ اگر میں صرف خاک پر سجدہ کرتا ہوں تو بھیا میرا خدا تو ایک خاک ہی ہوا نا۔ آپ تو ہر جگہ سجدہ کرتے ہیں، بس جہاں بھی سجدہ کرتے ہیں، اگر آپ قالین پہ سجدہ کریں تو کیا قالین آپ کا خدا ہوا؟ اگر آپ نے ماربل پہ سجدہ کیا تو کیا ماربل آپ کا خدا ہو گیا؟ اگر آپ نے کسی مسجد کے کسی کارپیٹ پہ سجدہ کر لیا، کسی چٹائی پہ سجدہ کر لیا تو کیا وہ آپ کا خدا ہو گیا؟ کہا ایسا نہیں ہے۔ جس طرح آپ مختلف مقامات پہ سجدہ کرتے ہیں اور وہ جگہ آپ کے خالق کے ساتھ شریک نہیں بنتی، اسی طرح ہمارا خاک شفا بھی رکھنا پروردگار کے ساتھ کسی قسم کا شرک اور تعلق پیدا نہیں کرتا۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا ایک نقطے کو سمجھ جائیے، ہم بارہا کہتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد، تو بھائی اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم یا اللہ مدد کے مقابلے میں یا علی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اپنی مسائل کو طے کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی یا علی مدد کہتا ہے اور علی کو بالذات مقابلے میں مانتا ہے پروردگار کے، تو خدا کی قسم وہ شرک ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یا علی میں کہہ رہا ہوں اور علی میری مدد کریں گے اور بے اذن اللہ کریں گے، اللہ کی مدد کی وجہ سے کریں گے، تو یہ عین توحید ہے۔ لہذا یا علی مدد کہنا بھی اسی طرح سے صحیح ہے جس طرح یا اللہ مدد کہنا بھی صحیح ہے۔ اگر آپ یا اللہ مدد کہیں، توجہ رکھیے گا، اگر یا اللہ مدد کہیں اور آپ کی مراد یہ لفظ یا ہو اور لفظ اللہ ہو، آپ ان لفظوں سے اگر مدد مانگ رہے ہیں تو خدا کی قسم یہ بھی شرک ہے۔ اگر آپ لفظ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں، تو آپ کا یہ لفظوں کو ادا کرنا بھی اگر آپ کی نیت یہ ہے تو یہ بھی شرک بن جائے گا۔ یعنی یا اللہ کہنے سے یہ لفظ اللہ تو بن رہا ہے، لیکن اگر آپ نے ان لفظوں کا سہارا لے لیا اور سمجھتے ہیں کہ یا اللہ ہی یہ لفظ اللہ کہنا مجھے بچائے گا، اللہ باری تعالیٰ نہیں بچائے گا، تو یہ عین شرک ہے، عین کفر ہے۔ اس لیے جو یہ لفظ اللہ آپ ادا کر رہے ہیں یہ اللہ نہیں ہے، یہ لفظ اللہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، یعنی ہماری توحید کتنی مستحکم ہے۔
آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جالی کو چومنا شرک ہے. نہیں، ہماری نیتوں کو دیکھ لیجئے. میں کہتا ہوں کہ کوئی یا اللہ اکبر کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ، لفظ اللہ اور اکبر یہ بڑا ہے، اللہ کی ذات بڑی نہیں ہے، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی مشرک رہے گا. اللہ اکبر. تو ہمارے یہاں کی توحید بہت باریک ہے، ذرا سے ہٹے تو مشرک ہو جائیں گے. لیکن ہم کسی کی نیتوں کو دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے جو نظر آ جائے وہ نیت نہیں ہے. فیصلہ آپ خود کر لیجئے. کسی بھی مکتب کو ہم کافر کہنے کے عادی نہیں ہیں. غور تو کر لیجئے کتنی باریک نقطے پہ لے کر آ رہا ہوں. ہم سے آ کر پوچھئے، اگر چند جاہل قسم کے اگر جہلا مقرر کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے اور پوری کمیونٹی پر آپ الزام لگا دیں گے تو یہ ناانصافی ہے. خدا کی قسم ناانصافی ہے. آپ جرم کا پہلے اطلاق کر دیتے ہیں، بعد میں مجرم ڈھونڈتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ اکبر کہنے والا بھی اگر لفظ اللہ اکبر کو اپنا خدا مانے تو کافر ہے. اس لیے جو لفظوں میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے، جو تمہاری زبان پر آ جائے وہ خدا نہیں ہے. یہ خدا کی طرف اشارہ تو کر سکتا ہے، اور اگر اشارہ بھی کرتے ہو اور اشارہ معنوی نہیں لفظی ہے تو بھی آپ کافر ہو گئے. خدا کسی اشارے کا محتاج نہیں ہے. تو آگے چل کر گفتگو ہوگی، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ہم بتائیں گے توحید کیا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں امام رضا سے. وہ بتائیں گے آپ کو توحید کیا ہے. آپ کو رضوی بتائیں گے توحید کیا ہے، آپ کو زیدی بتائیں گے توحید کیا ہے، آپ کو کاظمی بتائیں گے توحید کیا ہے، آپ کو حسینی بتائیں گے توحید کیا ہے. اس لیے کہ توحید کا پرچم انہی کے گھروں سے بلند ہوا ہے. یہ کربلا میں تم نے امام حسین کو شہید نہیں کیا تھا، تم نے آواز اللہ اکبر کے دبانے کی کوشش کی تھی. کی تھی نا. جا کے مقاتل پڑھیے گا، تاریخ دیکھیے گا. جب سید سجاد نے اہل بیت کی اوصاف کو بیان کیا، اپنا شجرہ بیان کیا، تو بھرے دربار میں یزید گھبرا گیا. اس نے مؤذن سے کہا جا کے اذان دو، اور مؤذن نے اذان دینی شروع کی. ایسی آواز آئی اللہ اکبر کی. دیکھا آپ نے، سید سجاد کے خطبے کو روکنے کے لیے اذان کا سہارا لیا جاتا ہے. میں یہی تو کہتا ہوں، کبھی علی کو روکنے کے لیے نیزوں پر صفین کے مقام پر قرآن کو بلند کیا جاتا ہے، ناطق قرآن کو چھوڑ کر سامت قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے. تو دھوکے میں مت پڑو. کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہو، کبھی یہ اللہ اکبر بلند کر کے حسین کے بیٹے کے خطبے کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آذان جب ہو رہی تھی تو کچھ پسے گردن بندھے ہوئے ہاتھوں نے بتایا تھا، اے یزید تو ہارا ہے، ہم نہیں ہارے ہیں. تو یہ نانا کے آذان میں نام کو بلند کیا جا رہا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ. یزید یہ بتا، یہ تیرے نانا تھے یا میرے نانا تھے؟ یہ ہے بے قصوں کا پیغام. خدا کی قسم تمام مسلمان امام حسین کو مانتے ہیں اور کربلا مناتے ہیں. کربلا منانے کا مطلب یہ ہے کہ پرچم توحید کو بلند کرنا، اور کوئی لڑائی نہیں ہے. حسین پرچم توحید کو کربلا میں بھی بلند کر رہے ہیں. عزیزو، آج 2 محرم ہے. میرا مولا آج کربلا پہنچ گیا ہے. میرا مولا آج کربلا آ گیا ہے. لیکن عزیزو، کربلا آنے سے پہلے کی رودات سن سکو گے؟ ایک مقام ایسا آیا کہ میرے امام کے اصحاب نے کہا کہ مولا ہمیں کچھ درخت نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے یہاں درخت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پانی ہمیں مل جائے گا. قریب دیکھا تو ایک لشکر ہے جو نزدیک آ رہا ہے. جب لشکر نزدیک آ گیا
تو میرے حسین اور حسین کے لشکر والوں نے یہ دیکھا کہ مخالف کا لشکر بہت نزدیک آ گیا. ان کی حالت یہ ہے کہ اس کے 1000 لشکر پیاس سے جاں بلب ہیں، اور جو سربراہ لشکر ہے حر وہ نزدیک آیا. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ لشکر کا پورا اور سردار لشکر پیاسا ہے. ایک مرتبہ حسین نے اپنے اصحاب و اہل بیت کو حکم دیا کہ اپنے مشکیزوں کا دہانہ کھول دو اور ان کو پانی پلاؤ. کسی نے کہا کہ ابن رسول اللہ، ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں، جب یہ سارے لشکر کو آپ پانی پلا دیں گے تو آپ کے پاس پانی نہیں بچے گا، اور اگر بچے گا تو بہت کم بچے گا. میرے حسین نے کہا یہ لشکر پیاسا ہے، پہلے انہیں پانی پلایا جائے. اس کے بعد لشکر والوں کو، حر کے پورے لشکر کو پانی پلایا گیا، اور جو پانی بچا اس کے بعد ان لشکر کے ان گھوڑوں کو بھی پانی پلایا گیا جو 7 جن پر یہ آئے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں 3 مرتبہ پانی پلایا گیا، گھوڑوں کو بھی 3 مرتبہ پانی پلایا گیا. اللہ اکبر. جب لشکر والے پانی پی کر سیراب ہو گئے، ایک مرتبہ میرے مولا حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں. حر نے ایک مرتبہ جسارت کی اور میرے مولا کے زلجنہ کی لگامیں پکڑ لیں، میرے مولا کو جلال آیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے جملہ کہا، اے حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ کیا جسارت ہے؟ حر نے جملہ کہا اے حسین، آپ نے میری ماں کا تو نام لے لیا، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی ماں کو بھی خطاب کرتا، ایسے ہی جملہ ادا کرتا، لیکن آپ کی ماں کہاں اور میری ماں کہاں؟ بعض علماء کہتے ہیں یہی وہ مقام ہے. جناب سیدہ کی محبت تھی حر کے دل میں کہ آج حر علیہ السلام ہو گیا. میں کہوں گا حضرت حر کا بڑا گناہ تھا نا یہ، کہ حسین کو کوفہ جانے سے روک دیا. میرے مولا ایک مرتبہ گھوڑے کو موڑتے ہیں اور اپنی سمت کو اس مقام سے الگ کر لیتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں. جیسے ہی میرے مولا آگے بڑھتے ہیں، حر کا لشکر بھی پیچھے پیچھے آتا ہے، یہاں تک کہ میرے مولا ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ گھوڑا آگے بڑھنے سے انکار کر گیا. یہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. بعض مقاتل میں لکھا ہے اور اہل مقتل نے لکھا ہے کہ میرے مولا نے 6 سے 7 گھوڑے تبدیل کیے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. بتانا مقصد یہ تھا، جب رکے، جب 7واں گھوڑا تبدیل کر دیا میرے مولا نیچے اترے. اور بعض تاریخ میں ایک مرتبہ اس جگہ کی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایک مرتبہ سونگھ کر دیکھا، آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مقام ایسا آیا، یہ آواز سننا تھا کہ زینب بے چین ہو گئی. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس مٹی کو ایک مرتبہ حسین نے زینب کو دیا. زینب نے ایک مرتبہ سونگا اور کہا کہ بھیا اس میں تو آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اجرکم اللہ. آپ نے گریہ کیا اور آپ کی زحمت تمام ہو گئی. آپ کو پروردگار غم حسین کے سوا کسی اور غم میں نہ رلائے. بس چند جملے مصائب کے ہیں کہ پروردگار آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا. ہاں عزیزو، جب یہ مقام آ گیا میرا مولا اترے اور اتر کے کہا، ہا ہنا مہت رحالنا، ہا ہنا مسفک دمائنا. ارے یہ جگہ وہی تو ہے جہاں پر ہمارے سواروں کے لشکر اتریں گے. یہ جگہ وہی تو ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. ارے یہ جگہ وہی تو ہے کہ جہاں پر ہمارے بچے اسیر کیے جائیں گے. ارے یہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے. یہ وہی جگہ ہے. کہتے ہیں اس جگہ پر میرے مولا نے خیمے لگائے، اترے. اترنے کے بعد
کہا پیغام بھیجا کہ یہاں جس کی زمین ہے ان کو بلایا جائے۔ بعض روایت کہتی ہے میرے مولا نے یہاں پر اس زمین کو 60,000 درہم میں خریدا ہے، اور خریدنے کے بعد انہیں صدقہ کر دیا، انہیں ہدیہ کر دیا، اس شرط پر کہ دیکھو جہاں ہماری یہاں قبریں بنے تو ان پر کبھی ہل مت چلانا، اور دیکھو ہماری قبروں کی جو زیارت کرنے کے لیے آئے نا ان کو 3 دن مہمان بنانا۔ ارے 40 پہ جا کر دیکھیے گا کس طرح حسین اپنے زواروں کو مہمان بناتے ہیں۔ ارے کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے، وہاں پر کس طرح میرا مولا حسین مہمان بناتا ہے۔ لیکن 3 دن کی مہمانی سے شاید مجھے لگا ہو کہ حسین یاد دلانا چاہ رہے ہیں جب 3 دن کے مہمان بننا نا تو وہاں یاد رکھنا کہ تمہارا مولا کس طرح 3 دن کا پیاسا تھا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سے عبادت قبول و مقبول فرما، ہمیں غم حسین کے سوا کوئی اور غم نہ دے۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں پروردگار کسی بیماری میں مبتلا ہونے والے میرے مولا ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے، آفات سے، بلاؤں سے محفوظ فرما۔ جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں میرے مولا، خاص کر جو تیرے اہل بیت کے ماننے والے آباد ہیں پروردگار انہیں ہر قسم کی بیماریوں سے، بلاؤں سے، کورونا سے محفوظ فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی عباس کا پرچم بلند کرنے والے ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا میرے مولا، ہمارے ہم عزاداروں میں جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں یا اس بزم میں جو لوگ اولاد کے متمنی ہیں، تجھے واسطہ ہے حضرت رباب کی اجڑی ہوئی گودی کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اور جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد پر ان کے والدین کا سایہ قرار دے۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا میرے مولا، ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کر، اپنی بارگاہ سے ہمیں بے پناہ رزق عطا فرما۔ مراج اعظام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ۔ منتقم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاج عطا فرما۔ مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ پاکستان کے دشمنوں کی اگر اصلاح ممکن نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے ادبات عالیہ جہاں جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، مکہ و مدینہ کی حفاظت فرما۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کو غم حسین منانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ متوجہ زیارت